جن چیزوں کا ہمیں 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا، سائنس انہیں آج دریافت کر رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پھیلا کر گوشائے دامن تجسس اپنا، پھیلا کر گوشائے دامن تجسس اپنا، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے بے شمار واقعات تو اولیاء کرام کو پیش آئے ہیں، لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو جس کو سفر اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس معجزے کو سائنس کے جدید قوانین اور اصولوں پر پرکھیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو سائنس کی وجہ سے دین پر ایمان رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سفر اسراء و معراج کے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ رات کے کچھ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں جانے کے لیے سب سے تیز ترین روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو بھی لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کرے تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کا نام اس نے براق رکھا، جو روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ براق یہ برق سے ماخوذ ہے، اور براق اسے کہتے ہیں جس کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ چلنے والی شے یا جاندار۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ تیز سفر کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ملتا ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اور ایک سونے کے تشت کو لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، جس سے دھویا گیا، جس کو بظاہر تو پانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور واپس دل کو سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور یہ سارا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشمان مقدس سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو ایک سائنس کا بہت ہی ایسا عقدہ کھولنے لگا ہوں جو امید ہے میرے علاوہ کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا۔ وہ یہ ہے معراج کے حوالے سے، ویسے تو آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جب روشنی کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ منعکس ہو کر ہماری آنکھوں کے پردوں سے گزرتی ہوئی دماغ پر اس کی ایک تصویر بنا دیتی ہے جسے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ یعنی اگر روشنی اس پر نہ پڑے تو وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ اب کسی بھی چیز کا دیکھنا کس چیز کے ساتھ وابستہ ہوا؟ روشنی کے ساتھ۔ اور روشنی کی جو رفتار سائنسدان کہتے ہیں وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں ایک انتہائی عجیب اور انتہائی لطیف نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں آپ کو اللہ رب العزت نے جو براق پیش کیا، اس کی رفتار روشنیوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے آ کے اپنی رات کی کیفیت بیان کی تو منکرین جو تھے جیسے ابو جہل وغیرہ، انہوں نے استہزاء اور ٹھٹھا کیا،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسج بھیجا کہ دیکھو تمہارا دوست کیسی باتیں کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کیسی کر رہا ہے؟ جواب ملا کہ کہتا ہے راتوں رات میں نے اتنا سفر کیا ہے اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ بھلا ممکن ہے کہ راتوں رات کوئی بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے آ جائے؟ کیا تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ تو ابو بکر چونکہ صدیق تھے کہنے لگے بھائی اگر میرے محبوب اور حبیب نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، میں تو اس سے بھی زیادہ ایسی پیچیدہ چیز پر اور ایسی چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو عقل میں آتی نہیں ہے، اور وہ ذات خداوندی ہے، میں تو اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان کے کہنے پر یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ان پر جو وحی اترتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ تو یہ سفر کرنا ان کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ تو جنہوں نے تصدیق کرنی ہوتی ہے یا جن کے دل تصدیق کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جن کے دل تصدیق پر آمادہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان سے اپنی ہدایت کو روک لیتا ہے۔ اب یہاں سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو محمد بتاؤ بیت المقدس میں کتنے کمرے ہیں، کس جگہ کیا چیز ہے، تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اب بتاؤ ہمیں، راتوں رات تم گئے ہو تو یہ ساری کیفیت ہمیں اس کو بیان فرماؤ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کیسا سوال پوچھ لی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ ساری چیزیں واضح کر دیں اور میں ان چیزوں کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کو بتاتا جاتا تھا۔ آئیے اب سائنس کے اس نقطے کی طرف جو صرف میں ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ یہ سائنس اس بات پہ پہنچی ہے کہ اگر یعنی ابھی یہ تھیری ہے، پریکٹیکل تو سائنس اس پر نہیں پہنچی، تھیری ہے، اور تھیری کے اعتبار سے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر روشنی کی رفتار سے 2 گنا رفتار کسی بھی مادے کو کسی بھی چیز کو حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں قطع نظر کہ اس مادے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر 2 گنا رفتار ہو جائے تو اس صورت میں مثال سے سمجھتے ہیں بات، مثال کے طور پر سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کی رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کو ہم 6 لاکھ کلومیٹر کہتے ہیں تو وہ سورج سے زمین سے سورج تک 4 منٹ میں سفر کرے گا اور سورج سے زمین تک 8 منٹ میں سفر کرے گا۔ اس کے جو 4 منٹ ہے نا، 4 منٹ جب وہ زمین پہ پہنچ جائے گا تو اپنے گزشتہ 4 منٹ کو، چونکہ ابھی روشنی زمین پر پہنچی نہیں ہے تو وہ جو 4 منٹ ہیں، وہ جو 4 منٹ اس نے اوپر جانے میں صرف کرنے کے بعد جو 4 منٹ نیچے آنے میں لگائے ہیں، اس 4 منٹ کو وہ اپنی ہی فوٹوگرافی اور اپنی ہی ویڈیو دیکھ سکتے۔ تو جب یہ ہماری زمین پہ پہنچا تو سورج کی روشنی جہاں جہاں سے گزرتی جائے گی وہاں سے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں سے سورج کی روشنی نے شروع کیا تھا وہاں سے دکھائی دینا شروع کر دے گا، اور 4 منٹ یہ جو واپس آنے کے ڈبل رفتار کی صورت میں تو 4 منٹ کی ویڈیو چلے گی اگر کسی کی 2 گنا رفتار ہوتی ہے۔ اگر کسی کی 4 گنا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مزید اپنی لانگ ویڈیو دیکھ سکے گا، اور اگر کسی کی 4 گنا ہوتی ہے، 6 گنا ہوتی ہے، 8 گنا ہوتی ہے، 10 گنا ہوتی ہے، 12 گنا، 100 گنا، 75 گنا، 1000 گنا، تو وہ کتنی دیر تک اپنے گزشتہ واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سائنس کی ایک تھیری ہے جس کو ٹائم ٹریولنگ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں اگر آپ اس رفتار سے سفر کرتے ہیں تو آپ کو پچھلے واقعات نظر آ سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق عطا کیا گیا۔ ذرا مزہ لیجئے اس نقطے کو، جب انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ کیا واقعہ پیش آیا، تو ذرا اس رفتار کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری چیزوں کو واضح کھول کے بیان کر دیا،
وہ کیا تھا؟ اگر ہم سائنس کی روح سے سمجھنے لگیں تو وہ پچھلے واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ٹریولنگ کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے بالکل نظر آ رہی تھی، کیونکہ آپ کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ تیز تھی، اور آپ کو وہ سارا سفر جو آپ نے کیا، جس چیز کو دیکھا، وہ ساری چیز بڑے ہی واشگاف طریقے سے دکھائی دے رہی تھی۔